ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں میں نا سجدے کا ذوق پیدا کریں. ہم اپنے بچوں کو فکر دیتے ہیں کہ بڑے ہو کے تم نے ڈاکٹر بننا ہے، وہ فلانے کی طرح تم نے ہمارا نام روشن کرنا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے. حضور کی یہاں پہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نمازیں گھر میں بھی پڑھو. اب اس سے ہوتا کیا ہے، ایک بات آپ یہاں پہ آپ نے وہ سوچنی ہے اور یہ کر کے دیکھنی بھی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے گھر میں، والد جس دن اپنے گھر میں وہ مسلح بچھا لیتا ہے نا، وہ 4-5 سال کا بچہ وہ دیکھتا ہے کہ آج ابا نا کچھ حرکات جو کر رہے ہیں نا وہ روٹین سے ہٹ کے نہیں ہے. بھی اس نے مسلح بچھایا، وہ قیام میں کھڑا اللہ اکبر کی ہے، اور وہ بچہ نوٹ کر رہا ہے. اب وہ ہلاتا بھی ہے، شرارت بھی کرتا ہے کہ تو مجھ سے کھیل نہیں رہا. اب وہ بچہ نوٹ کر رہا ہے کہ یہ ابا کچھ ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے. پھر وہ مسلح پہ لیٹ بھی جاتا ہے اور وہ ابا کی طرف دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. اب ابا رکوع میں جاتا ہے تو بچہ سوچتا ہے کہ اب یہ مجھے اٹھائے گا، تو ابا پھر واپس قیام میں چلا جاتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے. یہاں سے بچے کو ایک فکر ملتی ہے کہ یہ کوئی کام ہے جو میرے ابے نے کیا ہے. یہاں سے بچوں کو ایک ترغیب ملتی ہے. اماں کی اگر بچوں کی والدہ کی اگر روٹین ہو نا گھر میں نماز کی، تو بچوں کی روٹین بھی بانی جاتی ہے. میرے حضرت صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کسی کو کہنے سے عمل نہیں آتا. بچوں کو آپ کہتے رہے نماز پڑھو تو خود آپ کا عمل نہ ہو تو وہ بچے نماز کی طرف بھی نہیں آئیں گے. کر کے دکھائیں، یہ ماحول بنائیں. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کی تربیت کریں کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، پھر اب مسجد میں لے کے آئیں. پھر اب جب اس کا شوق بن جائے گا سجدوں کا، تو پھر غزالی زماں جیسے لوگ پیدا ہوں گے، امام غزالی جیسے لوگ پیدا ہوں گے. امام غزالی کا بھی ایک یہاں پہ خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی اماں نا روزانہ کہا کرتی تھی پتر نماز پڑھیں گا تو روٹی ملے گی، نماز پڑھیں گا تو روٹی ملے گی. تو امام غزالی کی یہ عادت پاگی کہ میں نماز پڑھوں گا تو روٹی ملے گی. وہ جب سجدے کی حالت میں جاتے تو اماں چپکے سے پاس نہ روٹی کر دیا کرتی. تو جب وہ سجدے سے کھڑے ہوتے سلام پھیرتے تو روٹی سامنے. ان کا کہ یقین بن گیا کہ روٹی اللہ ہی دیتا ہے. ایک دن اماں کی طبیعت خراب تھی تو وہ نہ آ سکیں، تو اب سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھے تو روٹی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی. اماں بھی حیران تھے، آج تو میں روٹی رکھی نہیں، آج روٹی کہاں سے آ گئی. بڑے پریشان ہوئے. تو وہ حضرت امام غزالی فرمانے لگے اماں یہ روٹی تو اللہ دیتا ہے نا. وہ یقین پکا تھا نا کہ روٹی اللہ دیتا ہے. وہاں سے انہوں نے اب ان کی والدہ نے کہا تھا کہ آج میرا پتر غزالی زماں بن گیا، آج رب تعالیٰ نے میرے بیٹے کو قبول کر لیا. اب جب وہ سجدہ کرتا تو رب روٹی عطا کر ہی دیتا. جب ہم یہ فکر دیں گے نا اپنے بچوں کو، سجدے کا ذوق دیں گے تو پھر معاملات آسان ہو جائیں گے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے محدث ہیں، حدیثیں اکٹھے کیا کرتے تھے، اور یہ معمولی شخصیت نہیں، انہوں نے دین کے لیے مارے بھی کھائی ہیں. آج خطیب صاحب کو تھوڑا سا اگر کوئی جھڑک دے، میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی اصلاح کے لیے، کوئی وقتی طور پر پریشانی آ جائے تو خطیب صاحب کہتے ہیں بس میں چھڑ دے نہیں خطابت، بس اب بڑی ہو گئی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے مارے بھی کھائی، کوڑے بھی کھائے، اور حضور کو جاگتی آنکھوں سے 70 دفعہ دیکھا ہے انہوں نے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا معمول تھا. میرا پتر ایک دن پوچھنے لگا ابا جی، حضرت امام احمد بن حنبل کا بیٹا پوچھ رہا ہے ابا جی اگر مکان لینا ہو، بڑی آبادیاں بن گئی تو کہاں کر کے لیں؟ پوچھتے نا پلاٹ کہاں کتنے ذرا کوئی. امام صاحب کہنے لگے پتر پلاٹ ادھر لینا جہاں پہ مسجد قریب ہو، جہاں پہ وہ جو وقت تم نے چل کے آنا ہے نا، گھر سے مسجد میں جو وقت صرف ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اتنا وقت بھی ضائع کرنے کا وقت وہ درست نہیں ہے. وہ فٹافٹ آپ مسجد میں آ جائیں. اور امام صاحب کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ فرض نمازوں سے ہٹ کے 300 نفل پڑھا کرتے تھے. کتنے نفل؟ یہ مشکل ہمیں اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ ہماری روٹین نہیں ہے. ہم مغرب کی نماز میں بھی 3 فرض 2 سنتے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 2 نفل پھر بھی ہم چھوڑ ہی جاتے ہیں. جب ہماری روٹین بنے گی نا، ذوق بنے گا، پھر ان باتوں کی لذت بھی آئے گی، ان باتوں کی سمجھ بھی آئے گی کہ وہ اللہ والے تھے جن کا ذوق تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے نا اپنے صحابہ کی ٹریننگ کی تھی، یہ شوق دیا تھا. اب چونکہ حضور بھی ساری رات قیام کرتے تھے، ساری رات ہی قیام کرتے تھے، تو پھر یہ ذوق منتقل ہوا حضرت ابوبکر صدیق میں، حضرت عمر پاک میں،
اور یہ آپ نے بات سنی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری میں رکھتے پہلے قرآن ختم کر دیتے تھے۔ کیوں مشکل لگتا ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی قرآن نہیں کھولا، لیکن وہ اہل علم تھے، وہ پڑھ سکتے ہیں اور بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہو سکتا ہے، یہ ہمارے مفسرین نے کئیوں نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا قرآن پڑھیں وقت وہیں پہ تھم جاتا ہو، وقت وہیں پہ تھم جاتا ہو۔ جب قرآن ختم کرتے رب کو قرآن اتنا پسند آتا، وہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا کی زبان سے، رب تعالیٰ وقت تھم دیتا ہو کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا قرآن پڑھ لیں گے تو وقت وہیں سے شروع ہو جاتا ہوگا۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، ساری رات آپ کا معمول تھا سجدوں کا، نفل کا، تو ایک رکعت میں 15 سپارے کر جاتے اور دوسری رکعت میں سارا قرآن مکمل کر جاتے۔ یہ ذوق تھا، یہ حضور نے اپنے غلاموں کو ذوق دیا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا، حضرت مولا علی شیر خدا، آپ کے دور خلافت میں رومیوں نے 2 جاسوس بھیجے، وہ یار پتہ تو کر کے آؤ یہ جو مسلمان ہیں یہ اتنے مجاہد کیسے ہیں، ان میں اتنا جذبہ جہاد کہاں سے آ گیا، پتہ تو کر کے آؤ۔ 2 جاسوس بھیجے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جاسوسی منع ہے، جاسوسی، لیکن آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ ناراض ہو گئے میری بات سے؟ چلے ہاں نہ تو کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ جاسوسی کرتے ہیں۔ کئیوں کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کچھ لوگوں کو نشہ ہوتا ہے، تو کئیوں کو جاسوسی کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ جائیں گے کسی مسجد میں، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، خطیب صاحب نے آج کیا بات کی، فلاں بندے نے کتنی سبحان اللہ کی، کہاں پہ کیا، وہ جاسوسی۔ نبی پاک نے منع فرمایا کہ جاسوسی منع ہے۔ اس طرح سے تم کسی کے عیب ڈھونڈنے جاؤ گے تو اپنے عیب کھول بیٹھو گے، اپنے عیب کھول بیٹھو گے۔ وہ بوری میں ہاتھ ڈال کر چیک کرنے کا جو مزاج ہے، بعض دفعہ بوری میں سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے۔ وہ کسی کے عیب کھولنے گیا تھا تو اپنی عیب کھل گئے، حضور نے منع فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا دور خلافت تھا، رومیوں نے 2 جاسوس بھیجے کہ جاؤ پتہ تو کر کے آؤ کہ یہ مسلمان اتنے مجاہد کیسے ہیں۔ تو تب کفار اور مسلمانوں کا لباس چونکہ ایک ہی تھا تو وہ بیچ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، تو پتہ نہیں لگتا تھا کہ جاسوس کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ تو وہ رومی چند دن وہاں پہ رہے، تو جب واپس گئے نا تو وہ روم کے بادشاہ نے پوچھا کی ویکھ کے آئے ہو، تو ساری باتیں بتائی انہوں نے۔ ایک بڑا شاندار جملہ ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سانو نہیں سمجھ آئی کہ کی لوگ نے، توجہ نہیں فرمائی، ہمیں نہیں سمجھ آئی یہ کیا لوگ ہیں، رات ساری سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ تو جب سجدے میں گزار دیتے ہیں تو اس طرح سے لگتا ہے کہ ان کا تعلق ہی نہیں دنیا سے، اس طرح اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں سجدے میں، اس طرح سے اللہ کے آگے عرضیاں رکھتے ہیں، ساری رات اپنا مصلی بھگو چھوڑتے ہیں آنسوؤں سے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن جب صبح تلوار اٹھاتے ہیں تو ان سے بڑا مجاہد ہی نظر کوئی نہیں آتا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ بھی سوچنے والی ہے کہ جو بندہ رونے دھونے والا بندہ ہوتا ہے نا، جو سجدوں میں، اور جو مسجد جس کو مسیتڑ کہتے ہیں آپ، کہ پکا مسیتڑ بندہ ہے، اس کا ذوق سجدوں یہ جہاد میں جانے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ کئی جنگوں میں نہیں گئے کیونکہ آپ لکھنے لکھانے والے بندے تھے، حضور کی احادیث لکھا کرتے تھے، کئی جنگوں میں آپ نہیں گئے، حضور نے منع فرما دیا کہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ ان کا ذوق کچھ اور طرف تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں ان جاسوسیوں نے یہ جو جملہ کہا، رات ساری نکال دیتے ہیں سجدوں میں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو جب تلوار اٹھاتے ہیں تو ان سے بڑا مجاہد کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ سجدوں کا ذوق تھا، ایک سجدے کو جسے تو گراں سمجھتا ہے، لاکھ سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات میرے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کم و بیش کو محتاط اندازے کے مطابق آپ نے 1000 کے قریب رسالے لکھے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں 206 رسالے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی فنون پر آپ نے، کئی طب پر آپ نے کئی رسالے لکھے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، یہ پڑھنے لکھنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود آپ نے وظیفۃ الکریمہ ایک رسالہ لکھا ہے جس میں صبح شام کے وظائف اور اذکار موجود ہیں، کہ پہلے سجدے میں آپ نے کیا ذکر کرنا ہے، دوسری قیام میں آپ نے کیا ذکر کرنا ہے۔ اتنی موٹی کتاب آپ نے سجدوں کے ذوق پر لکھ دی کہ اللہ کو منانا تو کیسے منانا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے۔